نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر میت کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے مرابط کے۔ وہ شخص جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ کسی محاذ پر تھا مسلمانوں کے دفاع کی نیت سے، تو اس کا کیا فضیلت ہے کہ اس کا عمل قیامت تک جاری رہے گا، اور اسے فتان قبر سے، یعنی قبر کے جو فتنہ گر ہیں، یعنی منکر نکیر کے سوالات ہیں، ان سے اس کو بچا لیا جائے گا۔ گویا دو باتیں، پہلی بات کیا ہے کہ جو مرابط ہوتا ہے جب یہ فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے۔ عمل کا جاری رہنے کا کیا معنی ہے کہ وہ جو بھی نیک اعمال کرتا تھا نا اپنے عام روٹین میں، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، کوئی دیگر اس کے اللہ کے ساتھ معاملات تھے، اس کو اپنے اعمال صالحہ کا عمل قیامت تک ملتا رہے گا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ مرابط شخص جب فوت ہوتا ہے تو یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ ہر میت کا عمل اس کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن مرابط کو اپنے روز مرہ کے تمام نیک اعمال کا اجر قیامت تک ملتا رہے گا۔ یعنی انسان تصور کرے کہ کتنے بڑا اجر ہو جائے گا اس بندے کا، قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا اس کو یومی اعمال کا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے، دوسری فضیلت کیا ہے کہ وہ فتنہ قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ قبر کے فتنے سے مراد کیا ہے؟ قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور ہر میت سے وہ تین سوال کریں گے، اسے کہتے ہیں فتنہ قبر، یعنی قبر کی آزمائش، قبر کا امتحان۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے جو حدیث ہے کہ جو مرابط ہے اور اسی طرح جو شہید ہے، دونوں کے لیے، شہید کے لیے بھی فضیلت ہے کہ ان دونوں سے قبر میں سوال نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ سوال اصل میں امتحان ہے۔ تو مرابط نے اور شہید نے اپنے عمل سے اس امتحان کو پاس کر لیا ہو پہلے، یعنی وہ اس امتحان میں کہ وہ اللہ کو، اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رب، سچا نبی، سچا دین مانتے ہیں بترتیب، تو ان کا عمل ہی یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے محاذ پر آ کر بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ، یا وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلا ہے شہید ہونے کے لیے اپنی جان لے کر، تو اس کا عمل ہی اس کو اس امتحان میں پاس کرنے کے لیے کافی ہے، مزید کسی آزمائش میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کی فضیلت، دیگر بھی بہت سارے فضائل بیان ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رباط یوم ولیلۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن رباط کرنا، صرف ایک دن کا رباط، یعنی انسان 24 گھنٹے کسی محاذ پہ جا کے رہے، کسی ایسے علاقے میں جہاں پر دشمن کے حملے کا خدشہ ہو، نا خوف ہو، اور اس نیت سے کہ میں اگر جنگ شروع ہوگی تو میں سب سے آگے ہوں گا مسلمانوں کی طرف سے، تو ایک دن کسی ایسے خوف کے علاقے میں جا کے رہنا دنیا اور معافی سے بہتر، دنیا کے تمام چیزوں سے، تمام اعمال سے بہتر۔ اور ایک حدیث ہے وہ بڑی حیران کن حدیث، بڑی ہی حیران کن حدیث، اور انسان حیران ہوتا ہے اللہ کے فضل پر، اس کی عطا پر، اور اس عمل کے اتنے عظیم ہونے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، اللہ کے راستے میں ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جانا، موقف ساعۃ، ایک گھڑی، ٹھیک ہے، گھڑی سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ عربوں کے ہاں 24 گھنٹے میں 8 گھڑیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے ہو جائیں گے محتاط اندازے کے مطابق۔ ساعت کا ایک معنی ایک لمحہ بھی ہم کرتے ہیں عام طور پہ، مراد کے نہیں مختصر وقت کے لیے، یعنی اس مختصر درانے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے بھی ایک بندہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، موقف اس کا، یعنی رباط میں کھڑا ہوتا ہے، میدان جہاد میں کھڑا ہوتا ہے، یا پہرے داری پہ کھڑا ہوتا ہے، آگے باب آ رہا ہے حراسہ کا بھی، پہرے پہ کھڑا ہوتا ہے مجاہدین کے، اس کا کیا اجر ہے؟ لموقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر، وہ بہتر ہے، برابر بھی نہیں، بہتر ہے، کس چیز سے؟ من قیامی، قیام اللیل سے۔ کون سا قیام اللیل؟ لیلۃ القدری، شب قدر کا قیام، کہاں پر؟ حجر اسود کے پاس۔ آپ خود سوچیں کہ ایک انسان کا اس دنیا میں بہترین، آئیڈیل ترین نوافل کیا ہو سکتے ہیں اس کے، کہ اسے مسجد بیت اللہ حرم میسر آ جائے اور حجر اسود کے پاس وہ ہو، یعنی بالکل قریب ہو کعبہ کے، اور اسے شب قدر معلوم ہو جائے، اسے مل جائے، اور اس میں وہ قیام بھی کرے ساری رات۔ اس بندے کے اجر کا اندازہ لگانا مشکل ہے نا۔ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہو جانا، ایک ساتھ کے لیے کھڑے ہو جانا، اس سے بھی بہتر عمل۔ تو اسلام میں نا رباط کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔